ہاں جی، السلام علیکم۔ رفتہ رفتہ جناب انڈیا جو ہے نا مان گیا ہے۔ رفتہ رفتہ کیا مانا ہے پتہ ہے؟ کیا انکشاف ہوا ہے انڈیا کا؟ 4 پائلٹ ان کے مر گئے، 15 ان کے وہ جو 400S سسٹم چلا رہے تھے روس والا وہ مرے ہیں، 15 وہ مرے ہیں، 250 فوجی مرے ہیں، 250۔ اور انہوں نے اس چیز کو چھپانے کے لیے نہ ان بیچاروں فوجیوں کو اعزاز سے دفنایا ہے یا جلایا ہے، اور نہ ہی انہوں نے پوری قوم کو بتایا ہے، نہ ان کو کوئی اعزاز دیا ہے، نہ ان کو مرنے کے بعد جو فوجیوں کے اعزاز ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف چھپانے کے لیے یہ کل انکشاف ہوا ہے پورے انڈیا میں۔ دیکھا تو یہ منافقت تھی نا، اسی لیے انڈیا تنہا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی چیزیں چھپانے کی ضرورت ہے؟ ان بیچارے خاندانوں کے اوپر کیا گزری ہوگی انڈیا میں جو اپنی قوم کے لیے یا فوج کے لیے مرے ہیں، کہ کوئی ان کے جنازے میں نہیں گیا، کوئی جنازہ یا جو بھی ان کی ارتھی وغیرہ ہوتی ہے اس میں کئی لوگ ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے اس میں۔ 250 فوجی مرا ہے ان کا، 15 ان کے S-100 والے مار گئے، 4 پائلٹ مار گئے۔ تو یہ تھوڑی سی گفتگو تھی، میں نے کہا آپ کو میں بتا دوں۔ اور اب دیکھیں ایک بڑی دلچسپ ویڈیو ہم نے بنائی ہے، سفیان جہازیب نے اور میں نے دلچسپ گفتگو کی ہے آپ کے لیے، وہ دیکھیں۔ اور جو صوفی ٹی وی چینل ہے نا وہ بھی آپ سبسکرائب کریں، اس کا لنک میں کمنٹس کے پہلے اس میں جائیں گے نا، وہ لنک میں موجود ہوگا انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے انکل ہیں جی، منصف امان صاحب، اور یہ انہوں نے تھوڑا سا ملاقات کا ٹائم دیا ہے، اور یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ صوفی ٹی وی چینل انہوں نے پچھلے سال میرے سے شروع کروایا تھا۔ ہاں جی، یہ ہمارے بڑے ہیں، میں ان کا شاگرد ہوں۔ ہاں جی، تو آج ہم بڑا ہاٹ ٹاپک آپ کے سامنے کور کرنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے بڑی مہربانی کی کہ ٹائم دیا ہمیں۔ ہاں۔ اور یہ ہے سفیان زیب، ان کا صوفی ٹی وی ہے۔ جو عمران کی یہ منجی پیڑھی ٹھوکتے ہیں نا، آپ ان کا ایک دفعہ چینل سبسکرائب کر کے دیکھیں، یہ میری ریکویسٹ ہے۔ صوفی ٹی وی SUFI TV، ٹھیک ہے جی، جہازیب کا۔ تو ان کا ادھر کیا نشان آئے گا آپ کا؟ ادھر وہ ایک پرپل کلر کا نشان آئے گا، اس کے اوپر ایس لکھا ہوگا، ہاں، SQ ایس اونلی، ایس لکھا ہوگا۔ لازمی سبسکرائب کریں، میری ریکویسٹ ہے۔ پچھلے سال ہم نے اکٹھا بنایا تھا، تو آج پھر میں مہمان ہوں، یہ میزبان ہے، اور ادھر کھانا ہی کھانا پڑا ہے، میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اچھا میں آپ سے، چونکہ آپ پاکستان سے میرے پاس آئے ہیں، ہاں جی، ہاں جی، آپ مجھے بتائیں جی، کہ یہ جو مریم نواز کا میں کم از کم 2024 کے بعد جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے، ہاں، تو سننے میں آ رہا ہے کہ بھئی کرائم بڑا کنٹرول ہو گیا ہے، بڑی اس میں 50 سے 60% کمی ہو گئی ہے، اغوا برائے تاوان میں، گاڑیاں چھیننے میں، پھر وہ سڑکیں بن رہی ہیں، پھر وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بڑے لوگوں کو وظیفہ دیا جا رہا ہے، پھر وہ جو ہے نا ہاسپٹلز میں دوائیاں فری مل رہی ہیں، تو اس طرح بے شمار کسانوں کو پروجیکٹ مل رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ یہ واقعی آپ کو گراؤنڈ پہ نظر آتا ہے ان کا کام؟ جناب صوفی ٹی وی والوں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو مریم نواز نے کام شروع کیے ہیں نا، ہمیں امید نہیں تھی، یقین کرو۔ ہم کہتے تھے بالکل یہ پہلے پالیٹکس میں نہیں ہے، نہ MPA بنی ہے، نہ MNA بنی ہے، لیکن جو انہوں نے ساجی چوکے چھکے لگائے ہیں نا، وہ آپ آئیں گے نا پاکستان، ابھی آپ تھوڑا بات کر رہے تھے کہ 10,000 سڑکیں انہوں نے بنوائی ہیں، ہر روز ایک نیا پروجیکٹ کا افتتاح ہوگا۔ ہاں، انکروچمنٹ کا انہوں نے بڑا کام کیا ہے، انکروچمنٹ کا کیا ہے، ریڑیاں سر جی ماڈرن طریقے کی، جو ادھر میں لندن میں دیکھتا ہوں نا، وہ ریڑیاں لگا دی ہیں فٹ پاتھ پہ۔ سب کسی کو کہا کہ آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، یہ لو ریڑی میری طرف سے، ریڑی دی بہترین، اور ایک ہی لائن میں سیمیٹری میں ایسے خوبصورت ریڑیاں، کسان کارڈ، ہیلتھ کارڈ، سڑکوں کے مسئلے، ہسپتالوں کا وہ خود وزٹ کر رہی ہیں، اور یہ CCD جو انہوں نے بنایا ہے کہ
क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट 10,000 बंदे इसमें भर्ती हो रहे हैं। और सर जी मरियम, तो मैं तो कह रहा हूँ जो मुझसे पूछे तो वो 2029 की अगली वजीर आजम है। अच्छा इंशाल्लाह, अल्लाह आपका मुंह ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਮੰਜੀ ਪੀੜੀ ਠੋਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ नजर आ रहा है? देखें जरा खड़ाकेदार तरीके ਨਾਲ ਦੱਸੋ। अच्छा, अब मेरा मानना ये है कि इमरान खान किसी भी वक्त जेल से, मैं सही बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ कि इमरान खान किसी भी वक्त 2 घंटे के नोटिस पे बाहर आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी एक जमानत तो नहीं है 190 मिलियन पाउंड केस में, बाकी केसेस उसके चलते रहेंगे, चाहे वो तोशाखाना केस 2 हो, 9 मई हो, GH की हमला केस हो या कोई और उसके ऊपर केस हो। इमरान खान किसी भी वक्त बाहर आ सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है 40% से महंगाई 2% पे आ गई है। स्टॉक एक्सचेंज 1,32,000 पॉइंट स्कोरिंग इंडेक्स के साथ ऊपर चली गई है। रिकॉर्ड रेमिटेंस आ रही है। नहीं सर जी, आप बात कर रहे थे कि इमरान खान बाहर आ रहा है, एक मिनट से। जी आना ही नहीं। अच्छा, आना क्या ऑफ है? अब वो ऑफ हो गया, अब नई वीडियो बनेगी तो ऑन होगा। अच्छा चले, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ जी। आप कह रहे हैं कि इमरान खान बाहर किसी वक्त भी 2 घंटे के नोटिस पे आ जाएगा जी सर। कोई, मैं वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जी। आप थोड़ा सा मुतमईन तो करें ना, कैसे वो आ सकता है? देखें उसके बाद 250 केस है, 250। अच्छा ठीक है, आपकी बात ठीक हाँ। है। अब ये बात देखिए, मुझे बात आप कंप्लीट करने नहीं दी आपने। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कैसे वो आएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब ये बात है कि जैसे वो बाहर आएगा ना, बाहर आके वो लाख जलसे कर ले, तरसीलात इतनी बढ़ चुकी हैं, पाकिस्तान के रिजर्व इतने बढ़ चुके हैं, पाकिस्तान के बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जा रहा है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान के हर तरफ जो आप मरियम नवाज का बता रहे हैं, ये अवाम को अब मोबिलाइज करना या इसको लॉन्ग मार्च करना, धरना, जलसे जुलूस करना उसके लिए आसान नहीं होगा। अब वो उसका आना गैर मौसर है। अब वो आएगा कैसे? देखें, उसकी मेजर जो उसका केस जो डका हुआ ना, वो अंदर कैद में है, वो 190 मिलियन पाउंड केस की वजह से है। वो पिछले 2-3 दफा उसकी सिर्फ जमानत होते हुए सिर्फ इसलिए रह गई कि सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब प्रोसिक्यूशन को 15-20 दिन का टाइम दे दिया, वरना वो मिठाइयां और सारा अपने वो सामने लेके खड़े हुए थे। तो ये अब मेरा समझना ये है कि इमरान खान बाहर आ जाएगा और आ भी सकता है किसी भी वक्त, ये मेरी परसेप्शन। अब आप लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप बताएं मैं सही कह रहा हूं? मेरे हिसाब से 2034 से पहले वो नहीं आ सकता। अच्छा। और जो इंडियन ज्योतिषी है ना, जो हाथ देखते हैं, हम तो उनको बिलीव नहीं ना करते। जी। वो कह रहे हैं ये जिंदा बाहर नहीं आ सकता इंशाल्लाह। इसको अपनी पार्टी इंशाल्लाह आप कह। हाँ जी, मैं उसको फितना सतना हूँ। और फितने के बारे में वो क्या कहते हैं, फितना अशद्दुल वल फितना अशद्दु मिनल कत्ल। बस मेरा ये मानना है कि ये फितना है, ये झूठ है, झूठ को अल्लाह ताला अपने नहीं देते, और फितना जो है वो जो कत्ल से बुरा है। मैं इस हक में हूं कि इमरान खान साहब को जिंदा बाहर नहीं आना चाहिए, बस। वाह जी वाह, तुसी तो गल मुका दी है। जी हाँ। पहले मैं समझा कि शायद इमरान के हक में बोले। अच्छा सुफियान भाई, सूफी टीवी वाले सुफियान जी, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब। जी। अच्छा वो ये बताएं, और मैं लिंक में भी दे दूंगा, आज मेरे जो नीचे लिंक है ना उसमें भी सुफियान टीवी होगा, ऐसे नीले बटनों को टच करेंगे आ जाएगा। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, आप लंदन में रहते हैं, ओवरसीज इमरान खान के जो फितना पार्टी ने कहती है ओवरसीज सारा साढ़ा है 100%। क्या ये जंग जीतने के बाद और ये सारे फितने का एक्सपोज होने के बाद अब कोई फर्क पड़ा है ओवरसीज के लोगों में? अच्छा, इमरान की हिमायत में? अच्छा, मैं इसमें एक बात बता दूं आपको, फर्क की बात आप बाद में करें, मैं आपको उसका जवाब देता हूं। फर्क का जवाब मैं देता हूं, लेकिन फर्क बिल्कुल पड़ा है। और फर्क इस तरह पड़ा है कि जो लोग यहाँ पे गुंडागर्दी, एंटी सोशल कार्रवाइयाँ करते थे ना, कि ओए इसकी तवट्टे मार दो, इसको तोड़ फोड़ कर दो, इसको नवाशी तुम्हें ये, कभी हिथ्रो एयरपोर्ट पे, कभी एवन फील्ड के बाहर, या इधर उधर जो भी इन्होंने माहौल गरमाया हुआ था, उसकी 2 रीजन थी। एक ये कि इसको इमरान खान ने लोगों को बदतमीज बना दिया है। उनको इमरान खान को बताया कि इनकी शादियों पे उनके ऊपर रेड करो, इनको पकड़ के इनका पीछा करो, ठीक है, ऐसी उसने बातें करके ना लोगों को बदतमीज कर दिया, ठीक है, नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया।
اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کی 2013 سے 23 تک کی پالیسی رہی ہے مفاہمت کی. نواز شریف ان کو ڈیل دے دیتا تھا, چاہے ان کے اوپر وہ مقدمے کریں, وٹے ماریں, جو مرضی ان کے اوپر ہوٹنگ کریں, کچھ بھی کریں, بلنگ کریں, جو مرضی کریں. لیکن جب سے یہ محسن نقوی, رانا ثناءاللہ, طلال چودھری اور مریم نواز آئے ہیں نا, انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹ فریز کریں, پاسپورٹ شناختی کارڈ ان کے بلاک کریں, اور ان کو سزا جزا کا ایک معاملہ رکھا ہے. اب یہ دونوں طرح سے پکڑے گئے ہیں, ایک ان کے اوپر سزا جزا, ان کے یہ چیزیں بلاک کی گئی ہیں, اور دوسری چیزیں یہ ہیں کہ یہ کس حیثیت سے اب یہ احتجاج کریں گے کہ بھئی ان کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے, نہ مہنگائی ہے, نہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے, ملک جنگ بھی سلامتی ہم نے جیت لی ہے, تو ان کے پاس اب کوئی بیانیہ رہا ہی نہیں. وہ بیرسٹر سیف, اوورسیز میں تھوڑی کمی آئی ہے, بیرسٹر سیف جو ہے وہ جنید اکبر کو گالیاں دے رہا ہے, علیمہ خان گنڈا پور کو گالیاں دے دی ہے. اب جو اوورسیز کا معاملہ ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ اوورسیز میں جو باقی پارٹیوں کے لوگ ہیں, جماعت اسلامی کے, فضل الرحمان کے, پیپلز پارٹی کے, مسلم لیگ نون کے, وہ ان کی تعداد میں 2 گنا ہے, وہ زیادہ ہیں ان سے. لیکن وہ بدتمیزی نہیں کرتے, وہ سڑکوں پہ آ کے ہرلا گلا نہیں کرتی, وہ شور و گل نہیں کرتے. اس لیے وہ اب مسلم لیگ نون نے لاسٹ ایئر یہاں پہ کنونشن کیا تھا, وہ کنونشن دیکھیں, وہ مسلم لیگ نون کی برطانیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا وہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس طرح بدتمیز نہیں کرتے, وہ اس طرح نہیں کرتے کہ بھئی ہم گھر چھوڑ کے آ جائیں اور دوسروں کو کہنے بھئی ہم نے زنجیریں ڈالی, جیسے وہ ریحانہ ڈار کرتی ہے, کیا ڈرامے کرتی ہے. بالکل یہ اس لیے سوشل باہر زیادہ ایکسپوز ہویا ہوا ہے, ورنہ اس کی کوئی اتنی حمایت نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کمی ضرور آئی ہے, لوگ مطمئن ہو رہے ہیں یہ اور اس کو آپ نے چھوڑ بڑی اچھی خوشخبری سن لی ہے کہ اوورسیز میں عمران خان کی واضح طور پہ کمی آئی ہے, اس کے نیگیٹو بیہیویئر کی وجہ سے, اور نون لیگ کے پازیٹیو بیہیویئر اور کاموں کی وجہ سے, اور مریم نواز کی وجہ سے, اور جو انڈیا میں سر میں نے جنگ جیتی ہے اس میں تو فیلڈ مارشل کمال کر دیا. ہاں جی, اب یہ دیکھیں کہ بھئی فیلڈ مارشل کو یہ پہلے کہیں جاتے تھے کہ بھئی کہہ کے ہم جائیں گے, معصوم وزیر کہیں جائے گا اس کا پیچھا کریں گے, لیکن اب یہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس نے جنگ جیتی ہے اور اس نے صحیح ڈگر پہ ملک کو ڈالا, اور آپ کا سر فخر سے بلند کیا. بالکل, پاسپورٹ کی عزت پڑی ہے اور الحمدللہ فخر کے ساتھ ہم جگہ پہ جا سکتے ہیں. اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ چونکہ لائر بھی ہیں, آپ یہ جیل خانہ کے قانون بھی جانتے ہیں, کس وجہ سے وہاں پہ رکھتے ہیں, کیسے رکھتے ہیں. عمران خان جیل میں خود ڈٹا ہوا کہ وہ باہر نہیں آ رہا, وہ ترلے کر رہا ہے, یا اس کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ عمران جی؟ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں. سنائیں بسم اللہ. بڑی وہ کوشش کر رہا ہے, بڑی اس نے بندے مروائے ہیں 26 نومبر کے, اور یہ بندے مروائے ہیں کہ مجھے باہر نکالو, اس لیے جاتے تھے نا علی امین, گنڈا پوری اور بشرا بی بی. اب اصل میں ہے کہ وہ گر گیا کنویں میں. کنویں والا مینڈک کہتا ہے اپنے اوپر والے کو کہ مجھے کنویں سے نکالو ورنہ میں کسی پاسے منہ کر جانا. اب کنویں والا کہاں جا سکتا ہے بھئی, نہر والا, سڑک والا تو وہ تو ادھر ادھر جا سکتا ہے نا, وہ تو کنویں میں گرا پڑا ہے. تو عمران کو یہ رانا ثناءاللہ نے جو 2 دن سے بیان دیا ہے نا کہ عمران کو اس نے مردانہ وار جیل کاٹی ہے اور یہ نشہ بھی نہیں کرتا اور یہ وہ, اس کے لیے نون لیگ والے رانا ثناءاللہ پہ ناراض ہے. 10 میں سے 10 نمبر اس نے دیے ہیں, جبکہ میں اس کو 10 میں سے 0 نمبر دے رہا ہوں, کیونکہ وہ اندر ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہا ہے. مجھے نکالو. مجھے ایک لائر بتا رہے تھے, مجھے آرمی چیف سے ملاقات کرواؤ. مجھے وہ لائر بتا رہے تھے کہ بھئی 350 ضمانتیں اس نے اپلائی کی ہیں, 350 ضمانتیں کی ہیں. اور علیمہ خان کہتی ہے وہ ایسا کیا کرے کہ ہم باہر نہ آیا, وہ ایسا کیا چھوڑے, کوئی ایسا کلیہ بتاؤ کہ وہ باہر آ جائے. تو اس کا یہ کیا ہے سر جی؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان خود ڈٹا نہیں ہوا, اس کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا. عمران خان نہیں ڈٹا ہوا, یہ جیسے انکل جی بتا رہے ہیں. عمران, یہ بڑی یوتھیوں میں کنسپشن ہے, یہ مس انڈرسٹوڈ ہے ان کو کہ وہ ڈٹا نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں میں جان دے دوں گا, باہر نہیں آؤں. یہ نہیں ہے, بلکہ اس کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا, یہ اصل میں مسئلہ ہے. چلو ٹھیک ہے, تھینک یو جی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. ہمارا ٹائم ٹی وی کا ختم ہو گیا. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اب میری بہت میزبانی کر رہے ہیں سر یہ, اور میں ان کے ادھر ہی مہمان ہوں ان کا, اور مجھے اتنے کھانے کھلاتے ہیں کہ میں آپ کو آپ بھی آ جائے نا پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوگا. یہ ان کا بڑا پن ہے, کوئی خاص نہیں کرتا. صوفی ٹی وی سبسکرائب کرو اور قانونی ٹی وی سبسکرائب کرو, ٹھیک ہے جی. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. دیکھو جی, لندن میں یہ بارشیں اتنی کم ہوئی ہیں کہ یہ سارا گراؤنڈ آپ کو پیلا پیلا نظر آ رہا ہے نا, یہ دیکھ رہے ہیں نا, یہ سارا گراؤنڈ پیلا پیلا نظر آ رہا ہے.
ये इतनी कम बारिशें हुई हैं। तो बाकी जबकि बाकी मैं स्कॉटलैंड मैनचेस्टर वगैरह में गया हूँ तो वहाँ ये सूरत हाल नहीं, ये बिल्कुल ऐसे सड़ गया। देख नज़र आ रहा है आपको, ये फुटबॉल का ग्राउंड है, सारा सड़ा हुआ पड़ा है। ये देख नज़र आया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह मैं किहा सी कि मैं अपने लिए मटन का सालन बनाया सी थोड़ा जिहा, तो यह मैं उपर मसाले ऐड किए ने, खुश्क धनिया, काली मिर्च और गरम मसाला, तो यह शामिल किया। उस तो बाद यह सब्ज़ मिर्चां, यह गई, यह गई, और उस तो बाद लैमन। अदरक मिलिया नहीं सी, जिन्ना है सी वो बिरयानी च आ गया सी। ते उम्मीद करना वा कि तुहानूं पसंद आया होगा इंशाल्लाह मेरा खाना, बिरयानी भी ते अपना मटन भी। ते अपनी दुआवां च याद रखना। अल्लाह हाफिज़।